مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تشنیہ شرح کی کتاب اس کا 6 باب 4 آیت سے 13 آیت تک۔ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے پیار کرنا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا وہی اکیلا خداوند ہے۔ پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور یہ باتیں جن کا میں آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل میں رہیں، اور تو یہ اپنے لڑکوں کو بار بار بتا اور ان کی بابت ان سے ذکر کر جس وقت تو اپنے گھر میں بیٹھے اور جس وقت تو راہ میں چلے اور جس وقت تو لیٹے اور جس وقت تو اٹھے، اور نشانی کے لیے تو انہیں اپنے ہاتھ پر باندھ اور وہ تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکے کی طرح ہوں، اور تو انہیں اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹوں پر اور اپنے دروازوں پر لکھ۔ اور جب خداوند تیرا خدا تجھے اس ملک میں داخل کرے گا جس کی بابت اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی کہ وہ تجھے وہ بڑے اور اچھے شہر دے گا جو تو نے نہیں بنائے، اور سب چیزوں سے بھرے ہوئے گھر بھی جو تو نے نہیں بھرے، اور وہ کھودے ہوئے تالاب جو تو نے نہیں کھودے، اور وہ انگورستان اور زیتون کے درخت جو تو نے نہیں لگائے، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ پس خبردار ہو کہ تو نے اپنے خداوند کو بھول نہ جائے جو تجھے ملک مصر میں یعنی جائے غلامی سے نکال لایا، بلکہ خداوند اپنے خدا سے خوف کر اور اسی کی عبادت کر اور اسی کے نام کی قسم کھا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 17 اس کی 2 آیت سے 4 اور 47 سے 50 آیت تک۔ میری اس دعا پر کان لگا جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے، تیرے حضور سے میرا فتویٰ صادر ہو۔ تیری آنکھیں راستی پر نظر کرتی ہیں، تو میرے دل کو آزمائے، رات کو نگرانی کرے، مجھے آگ میں تپائے، تو بھی تو مجھ میں شرارت نہ پائے گا۔ انسان دستور کے موافق میرا منہ نے خطا نہیں کی، تیرے لبوں کے کلام کے مطابق میں نے شریعت کی راہوں کو سنبھالا ہے۔
ہے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، میرے منجی خدا کی تعریفیں بلند ہوں۔ اے خداوند جس نے مجھے انتقام لینا بخشا اور قوموں کو میرے متحد کر دیا، تو جس نے میرے دشمنوں سے مجھے چھڑایا، میرے مخالفوں پر مجھے سرفراز کیا اور تند خو آدمی سے مجھے بچایا۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خوانی کروں گا۔ تو جس نے اپنے بادشاہ کو عظیم فتوحات دیں اور اپنے منصوب کو رحمت دکھائی، یعنی داؤد اور اس کی نسل کو ابدالآباد تک۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 17 باب 14 سے 20 آیت تک۔ اور جب وہ ہجوم کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر کہ اسے مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں۔ اور میں اسے تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، مگر وہ اسے شفا نہ دے سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے کم بے اعتقاد اور گمراہ پشت، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ تب یسوع نے اسے دھمکایا اور بدروح اس سے نکل گئی اور اس لڑکے نے اسی گھڑی شفا پائی۔ تب شاگردوں نے علیحدگی میں یسوع کے پاس آ کر کہا، ہم اسے کیوں نکال نہ سکے؟ یسوع نے ان سے کہا، اپنی کم اعتقادی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی اعتقاد ہوگا تو تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔